الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذوی احتشام، ہم مسلمان بطور مسلمان جینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے اور وہ کامل دین عطا کیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کا آغاز کیا ہے اور اس دنیا کے انتہا تک کے لیے جو تمام معاملات مرتب کرنے تھے، پہلے بہت سی کتابیں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تکمیل دین، تکمیل اسلام نہیں فرمایا۔ لیکن جب بات اسلام کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو بھی مکمل رکھا اور اس کتاب کو بھی مکمل رکھا۔ تو ہمیں بطور مسلمان ایک مکمل مسلمان، کامل مسلم بننے کی کوشش کرنی ہے، صرف باتیں نہیں حقیقت میں بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ پہناوا اسلامی ہونا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ کا کردار اگر اسلامی ہے، پہناوا چاہے جیسا ہو میٹر نہیں کرتا، کردار مسلمانی ہے آپ کا، آپ کی بول چال، آپ کی چال ڈھال، آپ کے ملنے کے انداز اگر اسلامی ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ صرف زبان کے مسئلے نہیں ہیں ہمارے یہاں پر، دل کے بھی مسئلے بھی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، دل و نگاہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ زبان جہاں لا الہ الا اللہ کہتی ہو وہاں پر دل بھی تصدیق کرے اس بات کی کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نگاہ بھی اقرار کرے اس بات کا کہ ہاں ہماری نگاہوں میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جچتا ہے۔ سامعین ذوی احتشام، اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک طویل گفتگو کی ہے میں نے آپ سے، ایک لمبا عرصہ گزارا ہے میں نے آپ کے ساتھ میں۔ آج اس میں سے کچھ انشاءاللہ عرض کروں میں، اور پھر انشاءاللہ رسالت پہ بھی گفتگو بہت کرنی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے جو دین کے متعلق جاننا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ نہ جانے کتنا جانا اور کتنا نہیں جانا، ہمیں خود یہ اس بات کا علم نہیں ہے۔ کوشش ہے کہ میں کچھ بیان کروں تو آپ سمجھیں، اور کچھ باتیں رہ جائے تو اور زیادہ کوشش کروں کہ میں سمجھ کر آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی اور حق سننے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بس یہ عقیدہ ایک اور ذہن میں رکھیں جو پہلے بھی ذکر کر چکا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہو باطن ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت والا نہیں ہے کہ ایک جسم کے ساتھ ہو تو ذرا سی جگہ میں اس کو رہنا پڑے تو باقی چیزیں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو جسم والا کہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ ہے تو وہ بھی دین سے خارج ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس نے ایک زمان کا محتاج کیا ہے، ایک جسم کا اجزاء کا محتاج کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم ہے تو کسی کی دسترس میں آئے گا، مکان ہے تو کسی کی دسترس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ مکان ہے نہ جسم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی دسترس میں نہیں، اس پر کسی کی قدرت اور کسی کی طاقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات اگر کسی کی دسترس میں ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے۔ یہ اور بات کہ ہمارے جسم اللہ کی دسترس میں نہیں جناب، ہمارے دلوں کے خطرات بھی اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے خطرات کو، اسے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں ایک آیت کریمہ، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معاہم۔ لوگ دنیا سے حیا کرتے ہیں، دنیا سے چھپا کر کام کرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں چھپانے کی کوشش کرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْقَوْلِ،
اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں راتوں کے اندر جن باتوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. سامعین ذرا سی بات سمجھیں، ذرا سی بات سمجھیں. زبان پہ اچھا ہونا نہیں ہے. سامنے اچھا کہہ دینا اچھا ہونا نہیں ہے. آپ کو پیٹھ پیچھے بھی اچھا کہنا ہوگا. پیٹھ پیچھے بھی ایک مسلمان کو اچھا جاننا ہوگا. اگرچہ وہ برا ہے تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اسے برا کہیں. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ اس کے منہ پر تو اسے بڑا سچا کہہ دیں، جب وہ پلٹ جائے تو آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہیں کہ وہ تو بڑا جھوٹا ہے. نہیں جناب، یہ بھی غیبت ہو جایا کرتی ہے. اگر کوئی شرابی ہے تو آپ کو یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا نام لے کر کہیں گے فلاں آدمی شرابی ہے. ہاں اس کے اندر عیب موجود ہے. اگر آپ میں استطاعت ہے اس کی برائیاں ذکر کرنے کی تو پیارے تھوڑا آگے بڑھیں، اس کی پیٹھ پیچھے نہ صحیح اس کے آگے جا کے کہیں، اس کے منہ کے سامنے کہیں کہ پیارے یہ چیز اچھی نہیں، بھلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا، اس سے باز آ جاؤ. ایسا کر سکتے ہیں. ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں. دل میں برا جانیں کس کو؟ اس شخص کو برا جانے کی بات نہیں، اس عادت کو، اس خصلت کو برا جانیں. آپ پر لازم اصلاح کریں. ہمارے جو دل ہے نا، دل، مسلمانوں کے دل تو بڑے پاکیزہ ہوا کرتے تھے. ان دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسا کرتی ہے، رسول اللہ کا حسن و جمال بسا کرتا ہے. کینہ، کپٹ، دشمنی، بغض، عداوت کوئی جگہ نہیں ہے اس کی یہاں پر. لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ کیونکہ ایک جگہ پر ایک طرح کی چیز رہ سکتی ہے، یا تو پاکیزگی رہ سکتی ہے یا گندگی رہ سکتی ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی کر لیا، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کے حسن سے خالی کر لیا. پاکیزگی ہم نے اپنے دل سے دور کی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گندگیاں ہمارے دلوں میں سرایت کر گئی ہے. ہم بھلا نہیں سوچ سکتے، ہم بھلا نہیں کر سکتے کسی کا. کیوں؟ کیونکہ جب تک کردار مصطفیٰ ہم میں نہیں آئے گا، رسول اللہ کی محبت ہم میں نہیں آئے گی، ہم اچھا نہیں کر سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط وہ ذات ہے زمین پر جن کی اتباع آپ کے دلوں کو ستھرا کرتی ہے، محبتیں پیدا کرتی ہے آپ میں. سہل بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روز تقریباً مجھے 3 سال گزر گئے، 3 سال کی عمر تھی میری. ایک روز میں کھڑا ہو جاتا اور اپنے ماموں کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا. کافی عرصہ گزرا، مجھے سمجھ نہیں آئی بات. لگاتار دیکھتا، ہر رات دیکھتا، ماموں کھڑے ہوتے نماز پڑھتے. میں اسے جا کر کہنے لگا کہ ماموں جان آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ 3 سال کا بچہ ہے، نہیں سمجھ پایا ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے، کہ یہ کیا ہے. تو کہنے لگے کیا تم اپنے اس خدا کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ آپ نے کہا کیسے یاد کروں؟ کہا ایک بات بتاتا ہوں، اسے عمل میں لے آؤ، خدا کو یاد کرو. کیا ہے؟ کہ زبان نہیں ہلانی ہے. رات میں سونے لگو تو 3 بار زبان ہلائے ہوئے بغیر دل میں کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد. کیا تھا؟ اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد. معنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے. کہتے بیٹا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زبان نہیں ہلانی، دل میں کہنا ہے. زبان کی حرکتیں نہیں، دل کی حرکت ہونی چاہیے. زبانیں زندہ نہیں ہوتی، دل زندہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عادت بنا لی، چند روز پڑھا، ماموں جان سے کہنے لگا پڑھتا ہوں کہ کتنا، کہ 3 بار، کہ اب 7 بار پڑھنا. کہتے ہیں پھر 7 بار روزانہ بستر پر جا کر یہی بات تھی، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد. پھر کچھ دن گزرے، پھر ماموں جان کے پاس گئے اور کہنے لگا 7 مرتبہ پڑھتا ہوں. ماموں جان نے کہا 11 بار پڑھنا آج سے یہ بات. پھر 11 مرتبہ شروع کر دی. کہتے ہیں لذت ملنے لگی، خلوص ہونے لگا دل کے اندر، پریشانیاں ختم ہو گئیں، برائیاں چھوٹ گئیں. 1 سال گزرا. 1 سال کے بعد ماموں جان سے جا کر کہنے لگا کہ ماموں جان بڑی لذت ملتی ہے،
بہت خوشی ہوتی ہے، دل میں برے خطرات بھی نہیں آتے، وسوسے بھی نہیں آتے ہیں۔ ماموں جان نے کہا کہ بیٹا جب تیرا عقیدہ ہو تو اپنی زبان سے تو کیا اپنے دل سے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تیرا گواہ ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہو، اللہ دیکھ رہا ہو، اللہ گواہ ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ عقیدہ چھوڑا ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بات دل میں نہیں گزرتی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ میرا گواہ ہے، دنیا میرا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ مجھے جھٹلائے گی، اللہ گواہ رہے گا میرا۔ اگر میں نے اچھا کیا ہے تو میرا رب گواہ ہے، اور اگر میں نے برا کیا ہے تو میرا رب گواہ ہے۔ اور یاد رکھیں کسی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، کسی کی گواہی معتبر نہیں اس وقت تک جب تک کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر نہ لگا دیں۔ اور پتہ ہے رسول اللہ خود ہمارے گواہ ہیں، رسول اللہ خود ہمارے گواہ ہیں۔ سلسلہ سمجھیں، ابھی تک ہم نے گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدے تھے۔ اب بات آتی ہے انبیاء کرام کی جانب، کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تو پیدا کر دیا، خالق و مالک وہ، رازق وہ ہے، قدرتیں اس کی ہے، زندہ کرنے والا وہ، مارنے والا وہ، پھر کیا ضرورت پڑی کہ انبیاء کرام کو بھیجے وہ؟ یہ سلسلہ کیوں قائم کیا؟ تو پیاروں ایک بات یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا معیار کتنا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا معیار کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے ایک بشر ہو تو اس سے کلام کی بات آئے تو ہر کوئی کسی سے کلام نہیں کر سکتا۔ انسانوں میں بھی سوچتے ہیں ہم لوگ کہ اس سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر بندہ ہر شخص تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے، ہر شخص کی بات آسانی سے نہیں جانی جا سکتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، اگر ایک بڑے عہدیدار بھی ہو نا تو ہم جیسے خاک نشین لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم تو جتن کرنے پڑتے ہیں، لاکھ جتن، کہ جناب والا بڑے عہدے کے ہیں، بڑے منصبدار ہیں، تو ہمیں ان کے پاس جانے کے لیے تو کسی ان سے تھوڑے سے نیچے کے منصبدار کے پاس جانا پڑتا ہے، گزارش کرنی پڑتی ہے کہ حضور والا جناب سے ملنا چاہتے ہیں، ملا دو۔ پھر وہ بھی ان کے مسئلے اور ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ٹھاٹ باٹ کے ہوتے ہیں نا، ان کے رنگ ہی اور ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورتیں تو ان تک کھینچ لاتی ہیں لیکن محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ کریم، وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہم سے قریب ہے، بے پناہ قریب ہے۔ کیا اس سے ملنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے زیادہ قریب ہے میرا رب، ہے کہ نہیں؟ وہو معاکم، وہ تمہارے ساتھ میں ہے وہ۔ پھر ضرورت کیا پڑی؟ دنیا داروں کی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کے نبیوں کی بات ہے۔ ضرورت یہ پڑی سمجھانے کے لیے بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم یہ نہ کہہ دو کہ مولا تو نے پیدا تو کیا لیکن ہمیں پتا کیسے چلتا کہ تو بھی ہے پیدا کرنے والا، ہمیں پتا کیسے چلتا کہ تو ہے ہمارا خالق، ہم تجھ پر بغیر دیکھے ایمان کیسے لا سکتے تھے، بغیر دعوت و تبلیغ کے ایمان کیسے لا سکتے تھے، حجتیں قائم نہیں ہوئی تھی ایمان کیسے لاتے؟ تو اللہ نے کہا کہ رک جائیں اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ حجتیں قائم کرتا ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے اس بات کے لیے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اس کی معرفت ہو جائے، اسے جان لے کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے۔ دنیا الگ الگ ناموں میں پکار سکتی تھی، وہ الگ بات تھی، لیکن انبیاء کرام کو بھیج کر بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، تمہارا خالق جو ہے وہ کوئی عام نہیں، اس کے طرح طرح کے نام نہیں، اس کی صفتیں تو بے پناہ ہیں، لیکن اس کے نام کی بات کی جائے تو اس کا نام اللہ ہے۔ ہاں وہ رحمان ہے، اس کی صفت ہے، وہ خالق ہے، اس کی صفت ہے، وہ رزاق ہے، وہ قادر ہے، اس کی صفتیں ہیں، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اللہ۔ ہاں پھر کیا کہا؟ اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، تمہیں زندہ کرنے والا ہے، تمہیں موت دینے والا ہے۔
یہ تمام کمالات اس کے ہیں. پھر کیا ہوا؟ بعثت کا مطلب تھا کہ دنیا کی گندگیوں میں بھٹکنے والے لوگ، اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ، جنہیں روشنیاں نظر نہیں آتی، جنہیں کچھ سوجھتا نہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، انبیاء کرام کو بھیجا کہ جاؤ تاکہ لوگ ہدایت کی راہ پر آ جائیں. یہ مقصد ہے انبیاء کرام کے آنے کا کہ بھٹکتی ہوئی قوموں کو ایک راہ پر لے آئیں. 1000 راہوں پہ بھٹکنے والے ایک راہ کے مسافر بن جائیں. 1000 منزلیں نہیں ہیں ہماری، ہم اور آپ کی صرف ایک منزل ہے، اور اس منزل کا نام ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو جانا. پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرنے لگیں، ایک دوسرے کے ساتھ برائیاں نہ کرنے لگیں. یہ انبیاء کرام آئیں اور لوگوں کو اخلاق سکھائیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جینا سکھائیں، محبتیں کرنا سکھائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اعظم کے متعلق فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول محتشم میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے. کیوں؟ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہاں وہ رسول اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے. ہمیں سمجھنا ہے یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے اسلام ہمارا. ہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کس لیے؟ اس لیے بھیجا تاکہ حجتیں تمام کر دے. بروز محشر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. ورنہ تو اتنا جانے اگر کوئی نبی نہیں بھی آتا نا، اگر کوئی نبی نہیں بھی آتا، دنیا پہاڑوں میں بھی رہتی ہو، تب بھی ان پر لازم تھا کہ اپنے رب کو جانے. وہ کیوں؟ یہ رات کا آنا، یہ دن کا آنا، چاند سورج کا نکلنا، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ دنیا کائنات کا نظام کوئی تو بنانے والا ہے. اتنی عقل تو سب کی کام کرتی ہے. تو کوئی نبی نہ آتا تب بھی لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے. اس لیے آج اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ مجھ تک تو کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا ہے، تو میں کیسے مان لوں اللہ تعالیٰ کو؟ اچھا، دعوت اور بتانے کی بات آئی، تبلیغ کی بات آئی. بڑے مسئلے سنتے ہیں آپ دعوت و تبلیغ کے بارے میں. منصب پر بٹھا دیا، ممبر پر بٹھا دیا ہم جیسوں کو آپ نے، اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ حضرت دین بیان کرنا آپ کی ذمہ داری، دین کے مبلغ آپ ہیں. ممبر پر بیٹھے ہیں تو ذمہ داری ہے، ممبر سے نیچے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں جناب، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، مانتا ہوں، اس بات کا اقرار ہے مجھے. لیکن جو ممبر سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی لازم ہے دین کی تبلیغ. جتنا مجھ پر لازم ہے کہ غیر مسلم کے پاس جا کر میں اسے بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. جتنا مجھ پر لازم ہے اتنا آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو یہ بات جا کر. کبھی بتایا ہے آپ نے؟ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی منگوائی، قصوہ نام تھا، اسے منگایا. اس پر تشریف فرما ہوئے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس میں خطبہ دیا، بڑی باتیں فرمائی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ شہر کون سا؟ بلد حرام ہے، محترم شہر ہے. یہ دن کون سا ہے؟ یہ بھی محترم ہے. موقع کون سا؟ یہ بھی محترم ہے. کہا کہ ہاں شہر بھی محترم ہے، دن بھی محترم ہے، مہینہ بھی محترم. تو جان لو جس انداز سے یہ حرمت والی چیزیں ہیں، اس انداز سے ایک مسلمان کی حرمت بھی تم پر لازم ہے. اس کا مال تم پر حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اس کی جان تمہارے لیے عزت والی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سی باتیں فرمائی، لیکن ایک نقطے پر بات کر رہا ہوں. جب انتہا کی خطبے کی ایک بات کی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ آنے نہ آنے والوں کو بتا دے، جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دیں کہ رسول محتشم نے کیا فرمایا ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہی میدان عرفات میں جو صحابہ موجود تھے ان پر لازم تھا
کہ جو حج کرنے نہیں آئے انہیں بتا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ آج جو میدان عرفات میں باقی ہیں، آج جو عرب دنیا میں باقی ہیں، آج جو مسلمان دنیا میں زندہ ہیں، ان پر لازم ہے کہ جو مسلمان آج نہیں آئے، کل جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ان تک اس دین اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ یہ عالمگیر پیغام ہے، کائنات میں ایک ایک فرد جو انسان ہے سب پر پہنچانے پر اس کا حکم لازم ہے کہ مسلمان تو نے جانا تیرا رب کون ہے، تجھ پر لازم ہے تو اس کو بتائے جو نہیں جانتا کہ اس کا رب کون ہے۔ تو نے جان لیا تیرا نبی کون ہے تو تو جا کر اس شخص کو بتا جو نہیں جانتا اس کا نبی کون ہے۔ ہاں لازم ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی کہ دنیا کو بتائیں ان کا نبی کون ہے۔ میں بتاتا ہوں میرا نبی رسول محتشم محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مالک کیا ہے تمام کائنات کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح و نصرت رکھی ہے، اس کے قدموں پر چلنے والے دنیا کائنات کو فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ کیوں بھیجا؟ کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ سامعین کرام، دین آسان نہیں، بہت آسان ہے، شرط اتنی ہے آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ کو تیار ہونا ہوگا اسلام کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیں، سب کچھ ختم کر دیں، صرف لبادہ اوڑے اور گلیوں میں نکل جائیں کہ نہیں اللہ اللہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ اللہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں اور اللہ اللہ کرتے جائیں۔ حلال کما رہے ہیں، اللہ اللہ ہو رہا ہے، اچھے سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہے، یہ بھی اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مسکرا کر بات کرتے ہیں، یہ بھی اللہ اللہ ہونا ہے۔ یہی تو ذکر کی باتیں ہیں نا کہ جب آپ زندگی کا ایک سیکنڈ گزاریں اور اس خیال میں گزاریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور میرے ایک ایک لمحے میں مجھے دنیا کی رضا نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے، تو اب ذرا سوچے تو صحیح آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ ہاں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ ہم اور آپ نے نہیں سمجھا ابھی تک اس بات کو۔ دین کو صرف ایک پریکٹس نہ سمجھیں جیسے دنیا نے کر لیا ہے کہ چند لمحوں کے لیے مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی اور چلے جانا ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں، آپ صرف 5 وقت کے مسلمان یا ایک جمعہ یا ایک عید کے مسلمان نہیں ہیں، آپ ایک ایک لمحے کے مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام ہم سے جدا نہیں ہوتا ہے، یہ دلوں میں بستا ہے، ہماری رگ رگ میں سرایت کرتا ہے۔ یہ تو اسلام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو بتانا نہ پڑے۔ بڑا درس دیتے ہیں ہم لوگ کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں پھونکو، آپ کہو کہ بیٹا تیرا رب یہ ہے، یہ بتانا پڑے گا آپ کو۔ پھر بڑا ہو جائے آپ یہ کہیں گے اسے تیرا رب یہ ہے۔ نہیں، ہاں اذان پہ نہ جائیے گا، وہ اذان جو دی جاتی ہے نا کان میں، وہ اس بات کے لیے کہ بچہ آ گیا ہے، اس کے کان میں سب سے پہلے اگر کوئی کلمات جائیں تو وہ جانے چاہیے جو اس کے خالق اور مالک کے ہیں۔ پتہ چلنا چاہیے اس کو پیدا کرنے والی ذات اس کی ماں کی نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات اس کے رب کی ہے۔ یہ بتانا چاہیے محتاج وہ اپنی ماں کا نہیں تھا، محتاج وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسے بتائیں کہ جس طریقے پر چلنا ہے اسے وہ طریقہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا میں تو تجھے اللہ نے بھیجا ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اسے بتانا ہے، اسے بتانا ہے، گواہی دینی ہے اسے بھی کہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہوگا اس دنیا میں، اب وہ خاتم النبیین ہیں۔ ہاں اسے بتانا ہوگا کہ تجھے دنیا بہت طرف بلائے گی، اپنے اپنے کاموں کی طرف، اپنی ضرورتوں میں بلائے گی، تجھے نہیں سننا ہے۔ کیوں کہ جب بات تیرے رب کے بلاوے کی آ جائے، حی علی الصلاح کہتے تجھے دوڑ پڑنا ہے اپنے رب کی جانب۔ ہاں دنیا تجھے رنگ برنگی چیزیں دے گی، شیطان تیرے لیے مزین کر کے اعمال پیش کرے گا، عورتوں کو پیش کرے گا، دنیا کے حسن کو پیش کرے گا، تجھے نہیں جانا ہے۔ تجھے کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب، کامیابی اسی کی جانب ہے۔ پھر دہراتے ہیں اللہ اکبر، جان تیرا رب ہی بڑا ہے، وہی کامیابیاں دینے والا، زندگیاں دینے والا ہے، سانسوں کی ڈور کو باقی رکھنے والا وہی، اور سانسوں کی ڈور کو کاٹ دینے والا بھی وہی ہے۔ ہاں پھر بعد بتا دیا لا الہ الا اللہ، جان لے وہ رب جو تجھے پالنے والا ہے وہ بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا بھی نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات وہ یہ تھی
کہ آپ کو اس انداز سے اپنے اندر اسلام سرایت کرنا ہوگا. آپ کے کردار کے اندر، آپ کی فکر کے اندر، آپ کا خون کا قطرہ قطرہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کا بچہ بگڑے گا نہیں، بڑا ہونے کے بعد آپ کو کہنا نہیں ہوگا بیٹا نماز کی طرف نہیں. آپ کا بیٹا کہے گا میرا باپ نمازی، میری ماں نمازی، زندگی بھر انہوں نے عبادت کی ہے، انہوں نے دین اسلام اپنایا ہے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں، ان کی زندگی اسلام ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو مجھ پر بھی لازم کہ میں انہی کے طریقے پر چلوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں. یہ دین بہت خوبصورت ہوگا، آپ کی زندگیاں خوبصورت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ.